دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الاذان، اذان کے ابواب۔ باب ما جاء فی بدء الاذان وکلمات الاذان والاقامت، اذان کی ابتدا اور اذان و اقامت کے کلمات کا بیان۔ حدیث نمبر 211 عن ابی عمیر بن انس عن عمومة له من الانصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها۔ حضرت ابو عمیر بن انس اپنے انصاری چچوں سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اہتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لے کر فکر مند ہوئے کیف یجمع الناس، کہ لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، للصلاۃ، نماز کی۔ فقیل لہ، تو آپ کو یہ رائے دی گئی، آپ سے کہا گیا انصب رایتاً عند حضور الصلاۃ، نماز کا وقت آنے پر ایک جھنڈا گاڑ دیجئے۔ فاذا رأوها، تو جب لوگ اس کو دیکھیں گے، آذن بعضهم بعضا، تو بعض کو بتا دیں گے۔ فلم یعجبہ ذلک، تو نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ قال، نبی نے فرمایا، قال راوی کہتے ہیں وذکر لہ القنع، یعنی شبور الیہود، آپ کے سامنے قنع کا تذکرہ کیا گیا، یعنی کہ یہودیوں کے بھوپوں کا، جو وہ اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بجایا کرتے تھے۔ فلم یعجبہ ذلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ وقال، اور فرمایا، هو من امر الیہودی، وہ یہودیوں کی چیز ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں فذکر لہ الناقوس، پھر آپ کے سامنے ناقوس کا تذکرہ آیا۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو من امر النصارى، وہ عیسائیوں کی چیز ہے۔ فانصرف عبد اللہ بن زید وهو مهتم لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن زید اسی فکر کو لے کر جو ہے واپس ہوئے، جو فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ فَأُرِيَ الْأَذَانُ فِي مَنَامِهِ، پھر انہیں اذان سکھائی گئی ان کے خواب میں۔ قال، راوی کہتے ہیں فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ، تو وہ صاحب صبح کے وقت، غدا مانے صبح کے وقت چلنا، تو وہ شخص صبح کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فَأَخْبَرَهُ، اور آپ کو بتایا۔ فقال، تو نبی نے فرمایا، فقال، تو ان صاحب نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی لبین نائم ویقظان اذ اتانی آت فارانی الاذان، کہ اے اللہ کے رسول، انی، بے شک میں، لبین نائم ویقظان، نائم کہتے ہیں سونے والے کو، یقظان کہتے ہیں جو شخص جاگا ہوا ہوتا ہے، تو میں سونے والے اور جاگنے والے کے بین مانے درمیان کے درمیان تھا، یعنی کہ میں کچی نیند میں تھا، کہ اذ اتانی، کہ اچانک میرے پاس آیا، آتین، ایک آنے والا، فارانی الاذان، تو اس نے مجھے اذان دکھائی، یعنی مجھے اذان سکھائی، یعنی کہ مجھے خواب میں اذان سکھائی گئی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فانظر ما یأمرک به عبد اللہ بن زید فافعلہ، قال فأذن بلال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو، یعنی کہ سمجھو اس چیز کو جس کا عبداللہ بن زید تمہیں حکم دیتے ہیں، تو ایسا کرو جیسا وہ کرنے کے لیے کہیں۔ راوی کہتے ہیں تو بلال نے اذان دی، اس طرح سے اذان شروع ہو۔ حدیث نمبر 212 عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟
حضرت محمد بن عبداللہ بن زید بن عبد ربہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے ابو عبداللہ بن زید نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بنانے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو نماز کے واسطے جمع کرنے کے لیے اس کو بجایا جائے، تو میرے پاس ایک آدمی آیا نیند کی حالت میں جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، یعنی کہ میرے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا. تو میں نے کہا اے عبداللہ اے اللہ کے بندے، کیا تم ناقوس کو بیچ رہے ہو؟ قال، راوی کہتے ہیں قال، اس شخص نے کہا یعنی جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، وما تصنع، تم اس کا کیا کرو گے؟ فقلت، تو میں نے کہا ندعو به الى الصلاۃ، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. ندعو مانے بلانا. قال، تو شخص نے کہا افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلك، افلا تو کیا نہیں، ادلک میں تمہیں بتاؤں، دل یدلو یعنی بتانا، تو کہ میں تمہیں نہ بتاؤں علی ما ہوا اس چیز کے بارے میں خیر من ذلك جو اس سے بہتر ہے، یعنی کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. فقلت له، تو میں نے اس سے کہا بلا کیوں نہیں. فقال، تو اس شخص نے کہا تقول، آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. قال، راوی کہتے ہیں ثم تأخر عنی غیر بعید، پھر وہ مجھ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا. ثم قال، پھر اس شخص نے کہا تقول، آپ کہیں اذا اقمت الصلاة، جب نماز قائم کریں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. فلما اصبحت اتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته بما رأيت، تو جب میں صبح اٹھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کو بتائی وہ چیز جو میں نے خواب میں دیکھی. فقال، تو نبی نے فرمایا انہا لرؤیا حق ان شاء اللہ، بے شک یہ سچا خواب ہے اگر اللہ نے چاہا. فقم مع بلال، تو بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. فالقی علیہ ما رأیت، تو ان کو بتاؤ جو تم نے دیکھا. فلیؤذن به، تو وہ ان کلمات کے ذریعے اذان دیں گے. فإنه اندى صوتا منك، تو بے شک ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے. اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان اس کو دینی چاہیے جس کی آواز زیادہ تیز ہو. فقمت مع بلال، تو میں حضرت بلال کے ساتھ کھڑا ہوا. فجعلت القیہ علیہ، اور میں ان کو بتانے لگا. ویؤذن بھی، اور وہ ان کلمات کے ذریعے اذان دینے لگے. قال، راوی کہتے ہیں فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وهو في بيته فخرج يرجر رداءه ويقول، راوی کہتے ہیں کہ جب ان کلمات کے ذریعے اذان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں سے سنا تو وہ اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے باہر نکلے اور کہنے لگے والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اے اللہ کے رسول. لقد رأیت مثل ما اریا، میں نے بھی ٹھیک ایسا ہی خواب دیکھا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تعریف تو تمام تر اللہ ہی کے لیے، یعنی اس اللہ کی تعریف ہے جس نے میری امت میں اس طرح کے لوگ پیدا فرمائے۔ حدیث نمبر 213 کا ترجمہ۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد الانصاري جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كان رجلا قام وعليه بردان أخضران فقام على هائت فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ بے شک عبداللہ بن زید بن انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس پر 2 ہری چادریں تھیں، تو وہ ایک دیوار کے پاس کھڑا ہوا اور اس نے اذان کی کلمات 2 مرتبہ کہے اور اقامت کی کلمات بھی 2 مرتبہ کہے۔ باب تلقين النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الأذان والإقامة والترجيع في الأذان۔ اس بات کا بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو اذان اور اقامت اور اذان میں ترجیح کی تلقین کی۔ حدیث نمبر 214 کا ترجمہ۔ عن ابی محذورة قال القى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله۔ حضرت ابو محذورہ سے روایت ہے، حضرت ابو محذورہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان دینا بنفس نفیس سکھلایا، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان دینا سکھلائی، تو آپ نے فرمایا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے لے کے لاسٹ واشہد ان محمد رسول اللہ تک۔ پھر آپ نے فرمایا ثم تعود، پھر آپ نے کہا کہ پھر واپس ہو، یعنی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد میں پھر واپس لوٹو۔ فتقول، تو تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ 4 مرتبہ کہنا ہے، اس کو جو ہے ترجیعی بولتے ہیں۔ حدیث نمبر 215۔ عن ابی محذورة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم علمه الاذان 19 كلمة والاقامة 17 كلمة۔ حضرت ابو محذورہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان میں 19 کلمات سکھائے اور اقامت میں 17 کلمات سکھائے۔ باب ما جاء فی افراد الاقامت، اس بات کا بیان کہ اقامت میں کلمات کو ایک مرتبہ کہنا ہے، یعنی ایک مرتبہ میں کہنا ہے۔ کلمات تو اتنے ہی ہوں گی تو جتنے اذان میں ہوتے ہیں، لیکن اذان میں جو ہے 2 مرتبہ میں کہتے ہیں، اس میں ایک مرتبہ میں کہنا ہے۔ حدیث نمبر 216۔ عن انس بن مالك قال لما كثر الناس ذكروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه
فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ زیادہ ہو گئے، یعنی کہ زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے نماز پڑھنے والے، تو آپس میں یہ تذکرہ ہوا کہ لوگوں کو نماز کا وقت بتانے کے لیے کسی چیز کو اختیار کیا جائے جس سے لوگ اذان کے اوقات کو پہچان لیں. تو لوگوں میں ذکر ہوا کہ آگ جلا دی جائے جس کو دیکھ کے لوگ جان سکیں، یا پھر ناقوس بجایا جائے. پھر اخیر میں حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کو 2 مرتبہ میں کہیں اور اقامت کی کلمات 1 مرتبہ میں کہیں. حدیث نمبر 217 عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين والإقامة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بے شک اذان جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کی کلمات 2 مرتبہ میں کہے جاتے تھے اور اقامت کی کلمات 1 مرتبہ میں کہے جاتے تھے، سوائے اس کے کہ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وہ کہتے تھے، یعنی کہ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اسے 2 مرتبہ میں کہتے تھے، باقی تمام کلمات 1 مرتبہ میں کہتے، 1 ہی مرتبہ میں کہتے تھے. باب ما جاء في تثنية الإقامة، اس بات کا بیان کہ اقامت کی کلمات بھی 2 مرتبہ میں کہنے ہیں. الاسود بن يزيد ان بلالا كان يثني الاذان ويثني الاقامة وكان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير. حضرت اسود بن زید سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کی کلمات 2 مرتبہ کہتے تھے اور اقامت کی کلمات بھی 2 مرتبہ کہتے تھے، اور تکبیر سے شروع کرتے تھے اور تکبیر پر ختم کرتے تھے. اب تک جتنی احادیث ہمارے سامنے آئیں ان سے ہمیں معلوم ہوا کہ اذان مختلف طریقے سے دی جا سکتی ہے. اصل مقصد اذان کا ہے لوگوں کو بلانا. کہیں پر اگر ترجیح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ڈبل مرتبہ جو ہے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو وہاں ترجیح کر سکتے ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 1 مرتبہ کہنا بھی ثابت ہے. اسی طریقے سے اذان کی طرح اقامت کی کلمات 2 مرتبہ میں بھی کہے جا سکتے ہیں اور 1 مرتبہ میں بھی کہے جا سکتے ہیں. انہی احادیث کی بنا پر مسلکوں کے اندر اختلاف ہے. کسی مسلک نے کسی حدیث کو اختیار کیا، کسی مسلک نے کسی حدیث کو اختیار کیا، جو جس کے نزدیک راجح ہوئی، لیکن بہرحال ثابت سب کچھ احادیث سے ہیں. باب ما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی باب الاذان والاقامت. اس چیز کا بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے تعلق سے کیا حکم دیا ہے. حدیث نمبر 219 عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال اذا اذنت فتوصل واذا اقمت فاهدر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا جب تم اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر اذان دو، اور جب اقامت کہو تو جلدی جلدی کہو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ میں کہنے چاہیے اور اقامت کی کلمات 1 مرتبہ میں کہنے چاہیے، تبھی جلدی ہوگی اقامت اور اذان میں ترسیل ہو سکے گی. اور اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو جتنی دیر میں کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے، پینے والا اپنے پینے سے فارغ ہو جائے،
اور جو شخص قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جا چکا ہے وہ اس سے فارغ ہو جائے اور کھڑے نہ ہو نماز کے لیے جب تک کہ مجھے دیکھ نہ لو، یعنی جب تک میں تمہارے درمیان نہ جاؤں جب تک کھڑے مت ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز کے لیے امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر امام کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے تو امام کے آنے سے پہلے جو مقتدیوں کو کھڑا نہیں ہو جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 220 عن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه قال إنه أرفع لصوتك۔ حضرت سعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، ایسے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ اذان کے وقت اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیں، اور فرمایا کہ اس سے آپ کی آواز زیادہ بلند ہوگی۔ تو آج کے دور میں جو اذان دیتے وقت کانوں میں انگلی ڈالی جاتی ہے تو یہ حدیث سے ثابت ہے، خود نبی کا حکم ہے۔ حدیث نمبر 221 عن زیاد بن حارث السدائی قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم۔ حضرت زیاد بن حارث صدائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں فجر کی اذان دوں، تو میں نے اذان دی، پھر حضرت بلال نے چاہا کہ وہ اقامت کہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخا صدا جو ہیں، اخو صدا یہ اذان دے چکے ہیں، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو شخص اذان دے وہی اقامت کہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے اذان دی ہے اسی کو اقامت کہنے کا حق ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہے، چاہے دوسرا مقرر مؤذن ہو پہلے سے، لیکن اگر وہ اذان نہیں دے سکا ہے، کسی اور نے دی ہے، تو وہ اقامت بھی نہیں کہہ سکتا، اقامت وہی کہے گا جس نے اذان دی۔ بہت سی مسجدوں میں بہت سارے لوگ جہاں مؤذن متعین نہیں ہوتا ہے، لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں، ایک شخص اذان دیتا ہے، پہلے سے آتا ہے، اور جماعت کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی حاجی صاحب، ٹھیکیدار صاحب آئے اور بیچ میں گھسے عین نماز کے وقت اور اقامت کہنا شروع کر دی، اور جس نے اذان دی بیچارہ وہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ جہاں کہیں اس طرح سے وہاں ٹوک دینا چاہیے، امام کو چاہیے کہ وہ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس کو روک دیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا۔ حدیث نمبر 222 عن عثمان بن ابي العاص قال ان من آخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا۔ حضرت عثمان بن ابی عاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے جو آخری عہد لیا وہ یہ تھا کہ میں ایسے شخص کو مؤذن بناؤں جو اپنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو۔ اذان پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے امامت پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھانے کی اور دیگر دینی کاموں پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں مختلف احادیث ہیں اور صحابہ کرام کی مختلف آراء ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں فقہ کی کتابوں کا سے رجوع کرنا چاہیے اور مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ باب الاذان والسفر، اذان اور سفر کا بیان۔ حدیث نمبر 223 عن مالک بن حویرث قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا وابن عم لی فقال اذا سافرتما فاذنا واقیما وليؤم اکبرکما۔ حضرت مالک بن حویرث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے ایک چچا بھی آئے ساتھ میں، تو آپ نے فرمایا جب تم دونوں سفر کرو تو سفر میں اذان بھی کہو اور اقامت بھی کہو، اور تم میں جو شخص بڑا ہو وہ
امامت کرے، یعنی کہ سفر میں بھی جماعت سے نماز پڑھو. تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم سفر میں بھی ہوں تو وہاں میں جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، اور اذان بھی کہنی چاہیے اور اقامت بھی کہنی چاہیے. اور آج حکومت نے جو ایک قانون بنایا ہے کہ پبلک پیلیس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ قانون غلط ہے. یہ جو ہے کہ کہتے ہیں دھارمک آزادی کے خلاف ہے، اور ہندوستان کا جو سمویدھان ہے وہ ہندوستان کے ہر ناگرک کو مذہبی آزادی عطا کرتا ہے، اور اسی آزادی کی بنیاد پر ملک بھر میں کاوڑ یاترا نکالی جاتی ہے، اور سبھی دھرموں کے جو کہتے ہیں جو مذہبی سمیلن ہوتے ہیں وہ روڈوں پر ہوتے ہیں، پبلک پیلیس پہ ہوتے ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں. تو جب سب جگہ روڈوں پر اور میدانوں میں دوسرے دھارمک کام انجام دیے جا سکتے ہیں تو نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. جب پارکوں میں یوگا ہو سکتا ہے، میدانوں میں یوگا جو ہے یہ ہندو کی عبادت ہے، جب وہ ہو سکتا ہے تو نماز بھی ہو سکتی ہے. ہمیں اس کے خلاف جو ہے کہ کہتے ہیں کوشش کرنی چاہیے اور اس قانون کو ختم کرانا چاہیے. باب ما جاء في فضل المؤذنین والائمۃ، مؤذنین اور ائمہ کی فضیلت کا بیان. حدیث نمبر 224. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام ضامن ذمہ دار ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے. اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما اور مؤذنین کی مغفرت فرما. حدیث نمبر 225. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذن کی آواز کی پکار کو جنات، انسان یا کوئی بھی چیز نہیں سنتی ہے مگر وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے. یعنی مؤذن کی آواز کو انسان، جنات یا کوئی بھی چیز جو بھی سنے گا وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا کہ انہوں نے نماز کے لیے لوگوں کو پکارا تھا. حدیث نمبر 226. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مولاه ورجل أما قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن مشک کی ٹیلوں پر سیر و تفریح کر رہے ہوں گے. ان میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا ہوگا اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کیا ہوگا، اور ایک وہ شخص ہوگا جس نے لوگوں کی امامت کی ہوگی اس حال میں کہ لوگ بھی اس سے راضی رہے ہوں گے. یعنی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی غیر شرعی جس کی وجہ سے لوگ اس سے ناراض ہوں. اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو 5 نمازوں کے لیے دن رات لوگوں کو پکارتا ہو، یعنی کہ مؤذن جو 5 وقت کی اذان دیتا ہو. حدیث نمبر 227. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مؤذنین اور تلبیہ پڑھنے والے اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ مؤذن اذان دے رہا ہوگا اور تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھ رہا ہوگا. باب ما يقال عند السماع الاذان وما فيه من الاجر. اذان کو سننے کے وقت کیا کہنا چاہیے اور اذان سننے کا کیا اجر ہے، اس کا بیان. حدیث نمبر 228. عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اذا قال المؤذن، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہے، فقال احدکم، تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر جب مؤذن ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ، قال اشهد ان لا الہ الا اللہ. پھر جب مؤذن اشهد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشهد ان لا الہ الا اللہ کہو. ثم قال اشهد ان محمد رسول اللہ، قال اشهد ان محمد رسول اللہ. پھر جب مؤذن اشهد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اشهد ان محمد رسول اللہ کہو. ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة الا بالله. پھر جب مؤذن حي على الصلاة کہے تو تم لا حول ولا قوة الا بالله کہو. ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة الا بالله. پھر جب مؤذن حي على الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوة الا بالله کہو. ثم قال اللہ اکبر اللہ اکبر، قال اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. ثم قال لا الہ الا اللہ، قال لا الہ الا اللہ. اور پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی لا الہ الا اللہ کہو. پھر آگے آپ نے فرمایا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جس نے اس طرح کہا دل سے، یعنی کہ دل میں یقین کرتے ہوئے کلمات اذان کا، جو اذان کے کلمات کا جو ترجمہ ہے اس کا یقین کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز کی طرف آؤ، ہے نا، اور کامیابی کی طرف آؤ. ان سب کلمات کا یقین کرتے ہوئے دل سے جس نے کہا دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. باب ما يقال بعد الاذان، اذان کے بعد کیا کہنا چاہیے. حدیث نمبر 229 عن سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال، جس شخص نے کہا مؤذن کو سننے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہے. میں اللہ کو رب مان کر، محمد کو رسول مان کر اور اسلام کو دین مان کر راضی ہوں. تو جو یہ کلمات کہے گا غفر لہ ذنبہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حدیث نمبر 230 عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حضرت جابر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کہا اذان کو سننے کے بعد اے اللہ جو اس مکمل دعوت کا رب ہے اور قائم ہونے والی نماز کا رب ہے، عطا فرما محمد کو وسیلہ اور فضیلہ اور ان کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. تو جو یہ شخص یہ کلمات کہے گا حلت لہو شفاعتی، تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی قیامت کے دن. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے.